بسم الله الرحمن الرحیم۔ حکایت ششم: صحبان وائل را در فصاحت بے نظیر نہادہ اند۔ صحبان ابن وائل کو لوگوں نے فصاحت میں بے نظیر تسلیم کیا ہے۔ تو یہ صحبان ابن وائل کا مخفف ہے۔ صحبان وائل، یہ صحبان ابن وائل کا مخفف ہے۔ صحبان ابن وائل یہ عرب کے ایک مشہور اور نہایت قابل مقرر اور فصیح و بلیغ شاعر گزرے ہیں۔ بہت بڑے ادیب اور بہت بڑے شاعر تھے عربی زبان کے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ سب سے پہلے کلام کے اندر اما بعد کا استعمال صحبان ابن وائل نے ہی شروع کیا تھا۔ تو ان کے بارے میں ایک چھوٹا سا قصہ ہے، یعنی چھوٹا سا ان کا ایک واقعہ ہے۔ کہہ رہے کہ لوگ ان کو فصاحت بے نظیر مانتے تھے، ان جیسا کوئی اور نہیں تھا فصیح بات کرنے میں۔ تو صحبان وائل را در فصاحت بے نظیر نہادہ اند۔ صحبان ابن وائل کو لوگوں نے فصاحت میں بے نظیر تسلیم کیا ہے۔ آکے سالے بر سرے جمع سخن گفتے، اس وجہ سے سالے ایک سال تک بر سرے مجمع کے سامنے سخن گفتے، ایسی گفتگو کی کہ لفظ مقرر نہ کر دے، کہ کوئی لفظ مقرر نہیں لائے۔ تو مقرر نہیں لائے مطلب یہ ہے کہ جو آدمی جب بولتا ہے تو الفاظ استعمال کرتا ہے نا۔ تو جب وہ تقریر انہوں نے ایک سال تک ایسی تقریر کی کہ مضمون تو ایک ہی قسم کا اگر آ جائے مگر اس مضمون کو دوسرے الفاظ کے اندر تعبیر کرتے تھے، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ جیسے ہمیں کہنا ہے کہ سچ بولنا چاہیے، تو اب ہم نے ایک مفہوم ادا کر دیا کہ سچ بولنا چاہیے۔ اب اس میں ہم نے استعمال کیا سچ بولنا چاہیے۔ اب جب وہ دوبارہ اسی مضمون کو بیان کرتے سچ بولنا چاہیے، تو اس کو دوسرے الفاظ میں بیان کرتے تھے، صداقت کو لازم پکڑو۔ تو اس طرح کے الفاظ انہوں نے استعمال کیے کہ ایک سال میں کوئی لفظ مقرر نہیں ہے۔ و اگر ہما اتفاق افتادے بعبارت دیگر بگفتے، اور اگر ایسا ہی اتفاق ہوتا تو بات دوسرے لفظ میں کہتے، یعنی وہی مضمون وہی ہوتا تھا مگر الفاظ دوسرے ہوتے تھے۔ یہ ان کا قصہ یہاں مکمل ہوا، یہاں سے یہاں تک۔ اب آگے اس قصے سے جو نصیحت ملتی ہے اس کو بیان کرنے ہیں۔ وَاَز جملہ ادب ندمائے حضرت ملوک یکیں است۔ وَاَز جملہ ادب ندمائے حضرت ملوک یکیں است، کہہ رہے اور بادشاہ کے ہم نشینوں کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے۔ وَاَز جملہ ادب ندما حضرت ملوک، بادشاہ کے ہم نشینوں کے آداب میں سے یکیں است ایک یہ بھی ہے، یعنی جو بادشاہ کے مقرب ہوتے ہیں، ہم نشیں ہوتے ہیں، درباری ہوتے ہیں، وزراء ہوتے ہیں، ان کو چاہیے کہ بادشاہ کے سامنے جب اپنی حاجت کو بیان کریں یا کوئی بات کہیں تو اس صنف کو لازم پکڑیں کہ اگر ایک ہی مضمون کو بیان کرنا ہو تو اس کو دوسرے الفاظ میں بیان کریں۔ مثنوی: سخن گرچہ دلبند و شیریں بود، کہنے بات اگرچہ دلچسپ اور شیریں ہو، سزاوار تصدیق و تحسین بود، اور تعریف و تصدیق کے قابل ہو۔ سخن گرچہ دلبند و شیریں بود، بات اگرچہ دلچسپ اور شیریں ہو، سزاوار تصدیق و تحسین بود، تعریف اور تصدیق کے قابل ہو۔ چو یک بار گفتی مگو باز پس، جب تو نے ایک بار کہہ دی تو دوبارہ نہ کہہ، کہ حلوہ چوں یک بار خوردند و بس، اس لیے کہ حلوہ جب ایک مرتبہ کھا لیں تو کافی ہو جاتا ہے۔ تو اس حکایت کے اندر یہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے ہمیں کہ گفتگو کرنے کا طریقہ اور سلیقہ اور شاہی ہم نشینوں کے لیے
کیا ادب ہونا چاہیے۔ اور وہ ادب یہی ہے کہ ایک مضمون کو اگر ایک مرتبہ جن الفاظ و عبارات سے ادا کیا ہے، دوسری دفعہ نئی عبارت اور نئے الفاظ سے بیان کرنے چاہیے تاکہ کلام کی لذت اور حلاوت باقی رہے۔